تعالى عنه قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، سارے کے سارے امتی داخل ہو جائیں گے جنت میں الا من ابا، سوائے اس کی جس نے انکار کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو انکار کرے گا جنت سے؟ کون ہے جو آپ کی اتباع سے انکار کرے گا؟ یہ سوال پوچھنے والے صرف وہ صحابہ کرام تھے، کیونکہ وہ تو آپ علیہ السلام کے قریب رہنے والے تھے، آپ علیہ السلام کے اتباع میں زندگی گزارنے والے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا کون ہے جو آپ کی اتباع کا جنت کا انکار کرے گا، فرمایا ومن الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ، کون ہے جو انکار کرے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنہ، انکار تو وہ کرے گا جس نے میری اتباع نہ کی۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی۔ اب اس اطاعت کو کن کن معاملات میں ہم اپنائیں گے؟ اگر ہماری غمیاں ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، ہم یہ جو سیرت کے پروگرامات میں جا کر شرکتیں کرتے ہیں، جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے رسول کی اتباع اس میں مقصود ہے۔ اگر اتباع رسول اس میں نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے بیکار اور ضائع ہیں۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری سنتوں سے اپنے آپ کو دور کیا، جس نے میری سنتوں کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی، فقد ابا، اس نے جنت کا بھی انکار کیا، اس نے میری اتباع کا بھی انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مجلس میں آپ علیہ السلام کے یہاں تشریف فرماتے، حضرت جابر بھی آگے، فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، زندہ کرنے کا مطلب آپ علیہ السلام کا نام تو ہم لیتے ہیں، اس کے نام پر اشتہارات چھپاتے ہیں، ان کے نام پر دیگے پکاتے ہیں، ان کے نام پر جس طرح میں نے پہلے بھی پڑھا کہ ہر گھر آپ